بچہ ولایت کا منبع، ولایت کا مصدر، ولایت کا ماخذ ہوگا، تو بات پتہ چلی کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر حضور علیہ السلام کے سیرت طیبہ کے کچھ گوشے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا واللیل بالناس نیام. حضور کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرے اور بھوکے کو کھانا کھلائے. کسی بھی خانقاہ میں جائے آپ، ہر خانقاہ میں آپ کو یہ درس ملے گا، یہ سبق ملے گا کہ کبھی بھی بھوکے کو اپنے دروازے سے جانے مت دینا، کبھی بھی اپنے دروازے پر مانگنے والے سائل کو ویسے ہی جھٹکانا مت، کبھی بھی مانگنے والا جو بھی آیا اس کو اپنے در سے بھگانا نہیں، بلکہ غریب نواز کے در سے تو یہ سبق ملا کہ وہ غریب نواز کا اس زمانے کا لنگر 2000 روپیہ ڈیلی روز کا چندہ چلتا تھا اور کھانا چلتا تھا، لنگر چلتا تھا. جب ہم نے دیکھا کہ غریب نواز سرکار ہر کسی کو کھلا رہے، پلا رہے، جو بھی آیا مانگنے والا عطا کر رہے، بات کیا ہے تو بات پتہ چلی کہ نانا کے مشن کو چلانے کے لیے نواسے نے لنگر کا اہتمام کیا اور اس شان سے کیا کہ لوگ آتے تھے بلا کسی چوچرا کے، لوگ بلا کسی مذہب کے، بلا کسی مذہب کے تفریق کے لوگ آ کر کھانا کھایا کرتی تھی. تو بات پتہ چلی کہ سرکار غریب نواز نے حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کیا. کیا؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکے کو کھانا کھلایا. دلیل العارفین میں اور سیر الاولیاء کے اندر تاریخ میں لکھا ہے حضور غریب نواز کے فرمان میں فرمودات کے مطابق کہ جو انسان بھوکے کو کھلاتا ہے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے اور اللہ رب العزت کے درمیان 7 ایسے پردے حائل کر دے گا اور ڈائریکٹلی اسے جنت میں جانے کا حکم دے گا. حاضرین مکرم، سوچنے کا مقام ہے کہ جو بھوکے کو کھانا کھلانا ہر خانقاہ میں آپ کو ملے گا، چاہے غوث العالم کی خانقاہ ہو، خواجہ اعظم کی خانقاہ ہو، مخدوم اشرف کی خانقاہ ہو، مخدوم ردولی کی خانقاہ ہو، ہر جگہ پر آپ کو یہ چیز ملے گی. اور اس لیے ملے گی کیونکہ جب بزرگان دین نے یہ طریقہ کیوں اپنایا؟ اس لیے اپنایا تاکہ لوگوں، جب انسان کھانا کھاتا ہے شکم سیر ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور جب دعا نکلتی ہے تو اس کی منزلوں کو اللہ رب العزت آسان کر دیتا ہے. حاضرین مکرم، حضور غریب نواز سرکار کی جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے. ایک بات کہیں گے اپنی بات کو ختم کر دوں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن ہے ہندوستان کے اندر. علماء اکرام کی زبانیں آپ نے سنا ہے کس طریقے سے وہ مدینہ سے ہندوستان آئے اور دین کی تبلیغ کی، جد و جہد کی، محنت کی، مشقت کی، اور آج ہم کو پھل کھانے کا موقع آیا تو ہم صحیح سے پھل بھی نہیں کھا رہے. غریب نواز سرکار نے جس طریقے کی محنت اور مشقت کی، جب ہم پڑھتے ہیں تاریخ کے اندر یہ علماء بیٹھے ہوئے یہاں پر، یہ پیران نظام یہاں بیٹھے ہوئے، جب یہ پڑھتے پھر ہمیں غریب نواز میں ان کے بدن پر کانٹے آ جاتے ہیں. ظلم پر ظلم سہنے کے باوجود دین کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ، لوگوں کو وحدہ لا شریک کی طرف بلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. حضور غریب نواز سرکار نے ہندوستان کی سرزمین پر جب وہ آئے تو طرح طرح کے مشکلات، مسائل و آلام کو وہ جھیلتے ہوئے آئے، اور انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو بلایا. ورنہ ہند کا عالم تو ایسا تھا، یہ کفرستان تھا. اس کو غریب نواز سرکار کے قدم لگے تو نورستان بن گئے. ایک بات کہہ رہا ہوں کہ غریب نواز سرکار کا آج ایک معاملہ ہے، ایک مشہور مقولہ ہے، مزارات پہ مت جاؤ. مزارات پہ جانا شرک ہے، بدعت ہے، عام فہم بات ہو چکی ہے. اور یہ نوجوان، یہ میرے بھائی، یہ میرے قوم کا مستقبل، یہ میری بات سن رہا ہے. غریب نواز سرکار سے بڑھ کر کوئی عالم بھی نہیں. پہلے غریب نواز عالم ہے. 20 سال تک سرکار غریب نواز نے حدیث کا درس مدینہ المنورہ میں بیٹھ کر دیا ہے. بعد میں غریب نواز بنے. وہ پہلے محدث مدینہ تھے، پہلے وہ قرآن کی تفسیر دینے والے شیخ التفسیر تھے، بعد میں وہ عین الدین چشتی بنے. پہلے حدیث کا درس دیا 20 سال تک. جس نے مدینہ میں بیٹھ کر طالبان علم نبویہ کو حدیث
حدیث کا درس دیا ہو وہ کوئی چھوٹا موٹا عالم ہوگا؟ 2 حدیث یاد کر لی تو اپنے آپ کو گھمنڈ اور قرآن خان سمجھتے نظر آتے ہیں لوگ۔ اگر میں حدیث کی اصطلاحات صرف پڑھنا شروع کروں تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حدیث صحیح کسے کہتے ہیں، حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں، حدیث موقوف کسے کہتے ہیں، حدیث مقطوع کسے کہتے ہیں، حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں، حدیث موضوع کسے کہتے ہیں، حدیث معانان کسے کہتے ہیں، حدیث مدلس کسے کہتے ہیں، حدیث منکر کسے کہتے ہیں، حدیث کے اندر راویان حدیث کے اندر ضعف کدھر آتا ہے، متن میں آتا ہے کہ روایت حدیث میں آتا ہے۔ یہ تو میں نے ابھی 5-10 قسمیں بیان کی، اس کی اگر ڈیفینیشن کروں گا تو الگ بات جائیں گی۔ یہ صرف لفظ بتا رہا ہوں میں، یہ حدیث کا لفظ بتا رہا ہوں میں، اس کی ڈیفینیشن نہیں بتا رہا ہوں میں، اس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں کہ حدیث کسے کہتے ہیں اور کب حدیث صحیح ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، پھر صحابہ کے قول کو کیا کہتے ہیں، اصل کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ تو اس محدث مدینہ کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم پیار سے خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ تو غریب نواز سرکار کا سفر مزار سے شروع ہوا۔ کہاں سے شروع ہوا؟ مزار سے۔ کون سے مزار سے؟ ہماری دلوں کی دھڑکن، ہمارے دلوں کا چین، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کو اطمینان دینے والی ذات ہم سب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار سے شروع ہوا اور ختم کہاں ہوا؟ اب غریب نواز سرکار مدینہ سے آئے تو اور دوسری جگہ درگاہوں پہ نہیں گئے، کسی ولی سے نہیں ملے، بہت سارے اولیاء اللہ سے ملے۔ غریب نواز سرکار داتا علی حجویری کے پاکستان کے اندر موجودہ پاکستان، اس پہ تو اس وقت تو انڈیا میں تھا، وہ بھارت میں تھا۔ غریب نواز سرکار داتا علی حجویری کے مزار پر 40 دن چلہ کیا ہے۔ کتنے دن چلہ کیا ہے؟ 40 دن۔ اگر مزار پہ جانا شرک ہوتا، اگر مزار پہ جانا بدعت ہوتا، اگر حدیث کے مطابق، ان کے مطابق حدیث مزار پہ جانا صحیح نہیں ہے تو اس سے بڑا محدث مدینہ تو کوئی نہیں ہے غریب نواز سے بڑھ کر۔ تو انہوں نے داتا علی حجویری کے مزار پہ کیوں بیٹھا، کیوں چلہ کیا؟ اور جب 40 دن ہوئے مکمل تو زور سے کہا، وقت کے عالم میں کہا کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یہ غریب نواز سرکار ہے، اب لاہور میں نہیں بیٹھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتباہ میں ختم کر دوں کہ غریب نواز سرکار خواب میں کہا کہ تمہارے بھائی، تو میں نے سید محمد حسین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا مزار تھا گھر کے اوپر ہے، تو ان کو میں نے اپنی اجازت سے ہند کی سرزمین پر بھیجا، لیکن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، شہید کر دیا۔ اب میں تمہیں اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں ہندوستان کے اندر، اور جا کر تمہاری آرام گاہ اجمیر ہوگی۔ تو دیکھیے غریب نواز سرکار نے مدینہ سے سفر شروع کیا، روضہ رسول سے داتا علی حجویری کے مزار پہ آئے، اور بعد میں آ کر اپنے سفر کا اختتام سید محمد حسین شہید کھنک سوار رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر کیا۔ تو غریب نواز کی روشنی میں 700 سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ مزار سے جڑے رہے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے بڑے بڑے لیڈر ہو، ان لوگوں نے اولیاء اللہ کے مزارات پہ آئے، ان کا فیض لیا اور اپنی حکومت کو چاند چاند لگائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طریقے سے اولیاء اللہ سے جڑنے کی، ان سے محبت کرنے کی، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اور حقیقت عطا فرمائے، اور دارین کی سعادت سے ہم تمام کو نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مکرم، آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی ان صداؤں میں کریں۔ حضرت کا خطاب ہونا ہے، جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت شہزادہ غوث العالم ہیں اور امیر الدین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین اور سجادہ نشین ہیں۔ تو حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صداؤں کریں۔ نعرہ تکبیر، ذرا زوردار کریں۔ نیلو نگر کے اندر میں آج پہلی بار نہیں بول رہا ہوں، مجھے بھی ٹائم ہو گیا، مولانا کو تو 20-25 سال ہو گئے، لیکن مجھے بھی سب جانتی ہیں۔ اب اس طریقے سے آپ بیداری کا ثبوت دیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے جماعت کے صدر نظیر بھائی آواز نکالیں گے تو پیچھے تک جائیں گے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے بھی اور آواز نہیں آ رہی ہے۔ زوردار بات ہے، نعرہ تکبیر،